دل عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سیدہ وائس پر۔ آج کی یہ کہانی عجیب و غریب ہے، دل آپ کا درد میں ڈوب جائے گا۔ ایک ایسے پردیسی کی یہ کہانی ہے جو ملک سے باہر اکیلی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی اپنی زبانی آپ یہ کہانی سنیں گے، اور دلچسپ یہ کہانی اس لیے ہے کہ خطوط میں بات کی گئی ہے۔ جو کردار ہیں انہوں نے خط کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کی ہے۔ اتار چڑھاؤ زندگی کے آپ جانیں گے اس واقعے میں، اس کہانی میں، تو مس مت کیجیے گا ویڈیو کو۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے پہلے پر سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرتے ہی ساتھ ہی اس کے بیل کا بٹن ہوتا ہے، اس کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس پہنچتے رہیں۔ پیارے ابو جان اور امی جان، مجھے آج ملک سے باہر 5 سال ہو گئے ہیں، اور میں اگلے ماہ اپنے وطن واپسی کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ویزے کے لیے جو قرض لیا تھا وہ ادا کر چکا ہوں، اور کچھ اخراجات پچھلی چھٹی پر ہو گئے تھے، تحفے تحائف لینے میں اور کچھ دیگر اخراجات۔ اب میرے پاس کوئی بڑی رقم موجود نہیں، لیکن میری صحت ابھی ٹھیک ہے، اور میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک آ کر کوئی بھی اچھی نوکری کر سکوں اور گھر کے اخراجات چلا سکوں۔ یہ جگہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کا پیارا بیٹا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، تمہارا خط ملا، ہمیں تمہاری چھٹی کے بارے میں پڑھ کر خوشی ہوئی۔ باقی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور گھر کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی ہے۔ تم جانتے ہو برسات شروع ہونے والی ہے، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ گھر چونکہ پرانی اینٹوں اور لکڑیوں سے بنا ہے، اس لیے اس کی مرمت پر کافی خرچ آئے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کنکریٹ اور سیمنٹ سے بنا ہوا گھر ہو تو بہت اچھا ہے۔ ایک اچھا اور نیا گھر وقت کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اگر تم یہاں آ کر کام کرو گے تو اپنی محدود اور اتنی کم آمدنی میں اس کمائی سے گھر کیسے بنا پاؤ گے؟ خیر، گھر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیا، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ پیارے ابو جان اور امی جان، میں حساب لگا رہا تھا، آج مجھے پردیس میں 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں اکثر تھکا تھکا رہتا ہوں، گھر کی بہت یاد آتی ہے، اور اس ریگستان میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگلے ماہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر آ جاؤں۔ 10 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہمارا پکا گھر بن چکا ہے، اور جو ہمارے اوپر قرضے تھے وہ بھی میں اتار چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ اپنے وطن آ کر رہنے لگ جاؤں۔ اب پہلے والی ہمت تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ٹیکسی چلا کے گھر کا خرچ چلا لوں گا۔ اس تنہائی کی زندگی سے میرا جی بھر گیا ہے، اب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا پیارا بیٹا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، تمہارا خط ملا، اور ہم پچھتا رہے ہیں اس وقت کو جب ہم نے تمہیں باہر جانے دیا۔ تم ہمارے لیے اپنے لڑک پن سے ہی کام کرنے لگ گئے۔ ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی بیٹا، اگر برا نہ مانو۔ تمہاری بہنا زینب اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کی شادی کے لیے کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ بیٹا، ہماری تو اب یہی خواہش ہے کہ ہم بوڑھے والدین زینب کی شادی ہو جائے تو اس دنیا سے آرام سے جا سکیں، اطمینان سے مر سکیں۔ بیٹا ناراض مت ہونا، ہم تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں، نہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تمہاری پیاری امی اور پیارے ابو۔ پیارے ابو جان اور امی جان، آج مجھے پردیس میں 14 سال ہو گئے ہیں، یہاں کوئی اپنا نہیں۔ دن رات گدھے کی طرح کام کر کے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ کمہار کا گدھا بھی جب دن بھر کام کر کے آتا ہے گھر میں، تو رات کو گھر لا کر مالک اس کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، پر میرے لیے تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ کھانا پینا بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بس اب میں ویزا ختم کر کے واپس آنے کا سوچ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں سے میں اللہ کی مدد سے زندگی کی بیشتر آزمائشوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ زینب بہنا کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اکثر تحفے تحائف بھی بھیجتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو میں نے حج بھی کروا دیا ہے، اور کوئی قرضہ بھی باقی نہیں ہے۔ بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں، بی پی بڑا ہوا ہے اور شوگر بھی ہو گئی ہے، لیکن جب گھر آؤں گا، گھر کے پرسکون ماحول میں رہوں گا، گھر کا کھانا کھاؤں گا، اپنے بیوی بچوں اور آپ کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزاروں گا، تو انشاءاللہ میں اچھا ہو جاؤں گا، میری تمام بیماریاں مجھ سے دور ہو جائیں گی،
اور ویسے بھی اگر یہاں میں مزید رہا تو میری تنخواہ تو دوائی میں ہی چلی جائے گی، وہاں آ کر کسی حکیم سے سستی دوا لے کر کام چلا لوں گا۔ اب بھی مجھ میں اتنی ہمت ہے، اتنی سکت ہے، کوئی ہلکا کام جیسے پرائیویٹ گاڑی چلانا سیکھ لوں گا۔ آپ کا پیارا بیٹا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، خوش رہو، آباد رہو بیٹا۔ ہم تمہارا خط پڑھ کر سچ میں کافی دیر روتے رہے۔ اب تم پردیس مت رہنا، لیکن تمہاری بیوی زہرا کچھ کہنا چاہتی ہے تم سے، اس کی بات بھی سن لو۔ بیوی۔ پیارے جمال، میں نے کبھی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا اور کسی چیز کے لیے کبھی ضد نہیں کی، لیکن اب مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے۔ مجھے آپ کے بھائی جلال کی شادی کے بعد آپ کے والدین تو مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ ان کا تمام پیار نئی نویلی دلہن کے لیے ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنا ذاتی گھر جلال کو دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ یہاں پر آ گئے اور آنے والے وقتوں میں کبھی اس بات پر جھگڑا ہوا، جائیداد کے لیے جھگڑا ہوا، تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیمنٹ سریے کی قیمتیں کتنی زیادہ ہیں، مزدوری کی دہاڑی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہاں رہ کر ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے، لیکن مجھے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی پیاری زہرا۔ پیاری شریک حیات زہرا۔ 19واں سال چل رہا ہے پردیس میں مجھے تنہائی کی زندگی گزارتے ہوئے، اور 20واں بھی جلد ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہمارا اپنا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے اور گھر میں آج کے دور کی تمام آسائشیں موجود ہیں۔ اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا ہوں گھر میں رہنا کیسا ہے۔ بہت سے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، بہت سو کی شکل تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، بھول گیا ہوں میں، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کے کرم سے کہ میں نے گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کر دی ہے، اپنے ماں باپ کو بھی خوش کر دیا ہے، تم کو اور بچوں کو بھی خوش کر دیا ہے، اور اب اپنوں کے کام آنے کے لیے مجھے اس جگہ آنا ہے، اپنے وطن آنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو آپ کو ہمیشہ یاد ہی کرتی رہی ہوں، لیکن بڑا بیٹا احمد ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے، یونیورسٹی میں اس کو داخلہ لینا ہے، میرٹ تو اس کا بنا نہیں، مگر سیلف فائنانس سے داخلہ مل ہی جائے گا۔ کہتا ہے کہ جن کے ابو باہر ہوتے ہیں سب بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں۔ پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے، اگلے سال 3 سال میں ہر سال 3 لاکھ۔ اور جمال، ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس ماہ کی 30 تک فیس کی پہلی قسط بھرنی پڑے گی۔ آپ کے جواب کی منتظر، آپ کی پیاری زہرا۔ اس نے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی جو کچھ جمع پونجی تھی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھیجے، مگر اب 27 سال ہو چکے تھے، وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر، گردے اور کمر کا درد اور جھریوں والا چہرہ اس کی کمائی تھا۔ وہ چپ چاپ جب اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے، سب اس کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ آنسو نقلی ہیں یا اصلی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابا تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، امی جان بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ بیٹا، بہت یاد کیا تمہیں میں نے، بہت تمہاری ماں نے تمہیں یاد کیا۔ کیوں اتنے دن تم نے پردیس میں گزار دیے؟ کیا اپنی ماں کی یاد نہیں آئی تم کو؟ ہاں امی جان، یاد تو بہت آئی، پر بڑا بیٹا ہوں نا اس گھر کا، ذمہ داری تھی مجھ پر۔ اب مطمئن ہوں تمام ذمہ داریوں کو پورا کر چکا ہوں، کھانستے ہوئے جمال کہنے لگا۔ گھر میں حال دیکھا تو زہرا، جس کے چہرے پر کبھی محبت کے آثار ہوا کرتے تھے، میرے لیے چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ آئیے جمال، آئیے۔ کیسا لگا آپ کو وطن واپس آنا؟ بہت اچھا لگا، پر اب تھک چکا ہوں۔ ہاں تو آپ اب آرام کیجیے، میں ذرا پڑوس کی آنٹی کے پاس جا رہی ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ میں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ جب میرا بیٹا آیا میرے پاس، میں نے اس سے کہا، بیٹا کیسے ہو، کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ تو اس نے چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، ہاں ابو ٹھیک ہوں، اچھی چل رہی ہے پڑھائی۔ اچھا مجھے جانا ہے، میرے کچھ دوست آنے والے ہیں اور رات میں گھر نہیں آؤں گا۔ اچھا بیٹا، میں اس کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا میں نے پایا، کیا کھو دیا؟ کیا پایا، کیا کھو دیا؟ پردیس کی زندگی میں نے گزاری اسی لیے، انہی اپنوں کے لیے
میں اکیلا تنہا وہاں رہا، بیماریاں میرے جسم کو کھا گئی، لیکن یہ میرے گھر والے، ان کے چہروں پر محبت کیوں نہیں میرے لیے؟ یہ مجھ سے کترا کیوں رہے ہیں؟ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ لیکن کیسے واپس جاؤں؟ کیا یہ چاہتے ہیں اس بوڑھے وجود کے ساتھ میں پھر سے چلا جاؤں باہر ملک اور کما کر ان کو بھیجوں؟ یہ میرے عادی نہیں ہیں، یہ میرے پیسوں کے عادی ہیں۔ ان کو میری ضرورت نہیں ہے، ان کو میرے بھیجے ہوئے پیسوں کی ضرورت ہے، پر میرا جسم اب لاغر ہو چکا ہے۔ اب ہمت نہیں ہے کہ میں واپس پردیس جاؤں، پر پردیس جا کر میں نے کیا کمایا؟ میں نے کیا کمایا؟ میں نے تو صرف کھویا، رشتوں کو کھویا اور اپنوں